اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دجال کو جب ہم لفظی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ دجل سے ہے، اور اس کا مطلب دھوکہ دینے والا، اور دجل کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، دجال کا مطلب بہت بڑا دھوکے باز۔ صحیح ہے۔ لہذا جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں جب دھوکہ آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب قرب قیامت ہم دھوکہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ دھوکہ دہی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان من اقتراب الساعہ، صحیح، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا سنون خداع، صحیح، کہ جو تمہارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل ہے، صحیح، وہ جب پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے۔ یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے صحیح، اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے، تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا، تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے، تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، جی جی جی، لہٰذا لوگ بعض اوقات میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیمرے کی آنکھ ایک ہے، موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے۔ علی ھذا القیاس، یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں، صحیح، اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا، صحیح، اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک شخصیت ہے، صحیح، اور اس شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے، دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک صحیح، سب سے بڑا فتنہ۔ بالکل ٹھیک، اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، بالکل، اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو، سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو، جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے، اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے، کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، مجھے میں تو جناب، اور وہ جائے گا، جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ دھوکہ ہے نا۔ صحیح ہے، لہذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دھوکے باز چیز جو ہے وہ دجال لگتی ہے۔ اس لیے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مختلف لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں۔ صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، صحیح، ایک لڑکا تھا، بلکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس کا نام تو صاف یا صافی تھا، صحیح، لیکن اس کو ابن سیاد کے نام سے وہ مشہور تھا۔ بالکل، بالکل، تو اب اس کے بارے میں صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اس کے اندر ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو عام نہیں ہیں، عام لوگوں میں نہیں ہوتی، صحیح، لہٰذا ہمارے خیال میں وہ دجال ہے۔ بالکل ٹھیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کنسیڈر کرنا، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا، اس کے بارے میں آگے بہت ساری احادیث ہیں، وہ دجال تھا کہ نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنسیڈر کیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی، حتیٰ کہ وہ کوئی کہانت وغیرہ کرتا تھا، یعنی تھا تو یہودیوں کی اولاد،
لیکن وہ کوئی کسی سے کہانت سیکھی تھی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. کہانت کہتے ہیں کسی چیز کا حساب لگا لینا. بالکل صحیح. اور وہ حساب لگا لیتا تھا. اس کو کوئی قدرتی صلاحیت تھی یا جو بھی کچھ تھا, تو وہ ایک ایسی بات کرتا تھا جس سے لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی چیز. صحیح. اس لیے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ نے جا کے نا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ فرمایا بھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ میں نے دل میں کیا چیز سوچی ہے. صحیح. تو وہ آگے سے کہنے لگا دخ. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا, اور اس شخص نے ایسی ہی بات اس سے ملتی جلتی گیس بات کر کی. لیا اس نے. یعنی اس نے ایک بہرحال اس کا گیس جو تھا قریب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے آگے تو نہیں جا سکتا. گویا حتمی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے, اور یہ تک بندی کر لیتے ہیں لوگ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کاہن وغیرہ. تو اس نے ایسی بات کر لی. اس کے بعد وہ شخص کافی دیر زندہ رہا. وہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تھا, اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو صحابہ کرام کے بیانات آتے ہیں کہ ہم نے تو کنفرم سمجھا ہوا تھا کہ یہی دجال. اس پر پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں ایک رہنمائی فراہم کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے تو ساتھ وہ بھی تھا. اچھا. تو راستے میں کسی جگہ میں بیٹھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اس سے نفرت تھی. میرا دل کرتا تھا کہ یہ نا کہیں دور بیٹھے. تو اس نے کہیں سامان جو ہے دوسرے درخت کے نیچے, میں نے کہا دھوپ ہے اپنے درختوں کے نیچے بیٹھ جائے تو تاکہ دور ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیٹھ تو گیا دور. صحیح. تو پیاس ہمیں لگی ہوئی تھی, اس نے اپنی بکری کا دودھ دوہا. صحیح. اور لا کے مجھے پیالے میں پیش کیا. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ سے دودھ پینا نہیں چاہتا تھا. لہٰذا میں نے اس کو کہا بھی اتنی شدید گرمی ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہے, میں نہیں پیتا. صحیح. اور آپ نے یہ کہہ کے نا اس کا دودھ واپس کر دیا. ٹھیک. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ نا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بات کہی, اس نے کہا دو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کافر ہوگا. بالکل. اور میں تو مسلمان ہوں, میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ولد ہوگا. میری تو اولاد ہے, میں اپنی اولاد چھوڑ کے آیا ہوں, مدینے میں میرا لڑکا ہے, میرا بیٹا. صحیح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. جی ہاں. تو میں تو مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں. صحیح. یہ تین باتیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہیں تو مجھے یہ یقین ہو چلا کہ یہ بندہ تو دجال نہیں ہے. اور میں نے اب تک کی جتنی اس کے بارے میں کنسیڈریشنز رکھی تھیں میں نے سوچ لیا کہ اب نہیں رکھنی. لیکن اس نے ساتھ ہی جو اگلی بات کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس نے جو اگلی بات ساتھ ہی کر دی کہ اس نے کہا البتہ مجھے پتہ ہے کہ دجال کہاں پیدا ہوا ہے, دجال کے پیدا ہونے کے بارے میں مجھے معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے. صحیح. بس وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مجھے فرماتے ہیں مجھے پھر اس بارے میں شک ہو گیا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد وہ کہیں گم ہو گیا تھا. اچھا. کہیں وہ یعنی اس کی موت کسی نے نہیں دیکھی, وہ شخص گم ہو گیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے تطبیق دی ہے محدثین نے, تمیم داری والی حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے, وہ شاید عوام الناس کو بھی معلوم ہوگی, جنہوں نے جا کے دجال کو دیکھا تھا. صحیح. تو ان دونوں احادیث کو تطبیق دیں, اور اس طرح کی یہ جو ابن سیاد والی ساری, ابن سائد بھی اس کو بعض لوگ کہتے ہیں, اس کو آپ تطبیق دیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے, جو علماء نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ یہ شخص جو تھا نا یہ کوئی غالباً شیطان تھا. اچھا. شیطان کا کوئی پرتو تھا, اور اس کا کنیکشن تھا اس شخص کے ساتھ, دجال کے ساتھ. وہ جو اصل دجال ہے یہ دجال نہیں تھا, لیکن اس کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا, اور یہ پھر دوڑا بھی وہاں سے ہے. اور بعض نے کہا کہ شیطان نے ایک انسانی روپ دھارا ہوا تھا. صحیح. اور اس لیے لوگوں کو اس کی پیدائش اور اس کی وفات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک تو نہیں ہوگا, بڑے دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے, دھوکے باز بہت سارے آئیں گے, اور اس میں سے ایک دھوکے باز وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایک بات ان ساری باتوں سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہوگا شخص, ایک فرد ہوگا, اور اس کی باقاعدہ تھنکنگ ہوگی, وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا, اور انسانوں کی طرح ہی وہ گفتگو کرے گا, اور انسانوں میں سے ہوگا. بالکل ٹھیک. وگرنہ اگر وہ کوئی مشین ہوتی, یا اگر وہ کوئی معاشرہ ہوتا, یا مجرد فکر ہوتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن سیاد کو قطعاً کنسیڈر نہ کرتے. بالکل ٹھیک.
جزاک اللہ، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا.